آج کے تفکر میں نازیہ نور احسان باہو کی طرف سے ایک بار پھر حق اللہ بسم اللہ۔ آپ سے پچھلے 2-3 جو پروگرام سے ان میں بسم اللہ حق اللہ بسم اللہ کے حوالے سے اور کتاب حق باہو کتاب نور باہو میں حق اللہ بسم اللہ کو اور اسم اللہ کو کھول کے بیان کرنے کی کوشش کی، تو آج اسی کڑی کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں تو کچھ رحمان اور رحیم کے سلسلے میں بات ہو جائے۔ تو آج تھوڑا سا میں اپنے مرشد کامل کی نگاہ اور ذہن سے جو ہے وہ رحمان کو تھوڑا سا یہاں پہ بیان کروں گی۔ ماشاءاللہ آپ سارے اہل بصیرت اور اہل دانش لوگ ہیں، پہلے ہی سے کافی علم رکھتے ہیں اور رحمان کا مطلب خوب جانتے ہیں۔ تو یوں تو پورا قرآن رحمان، بے پناہ، لامحدود، دینے والے، عطا کرنے والے، رب محمد کی جود و سخا اور بن مانگے عطا کرنے والا اور انعامات و کرامات کی مثالوں سے بھرا پڑا ہے، جو اس نے اپنی گزشتہ امتوں پر کی۔ یعنی پورے قرآن میں ایسی بے شمار مثالیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے رحمانیت کی حد کر دی امتوں پر، اور بالخصوص امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی محمدیت اور رحمت للعالمین کی صفات اپنے اندر اجاگر کرنے والوں کے لیے ہمیشگی کی زندگی کی انہیں بشارت بھی دی، اور لاشعور اور تحت الشعور سے بھی بالا عظیم عطائے رحمانی اور رحمانیت جو ہے وہ جاری ساری ہے، ایسی غنایت لامحدود کرم و انعام جو انسان کی سوچ سے بھی بالا تر ہے۔ رحمان نے رحمانیت اور رحیم و کریم کی صفت اپنے اندر اجاگر کرنے اور سمو لینے اور پھر رحیم و کریم کی صورت مخلوق خدا میں بانٹنے کا، تقسیم در تقسیم کرنے کا اجر عظیم مقرر کر دیا۔ جزا اور سزا کا نظریہ کیا ہے؟ یعنی مثبت اور منفی اعمال جو ہے، نیک اور جو ہیں اور برے اعمال کے جو صلے میں یہ آدم پر خوب وضع کر دیا۔ جزا اور سزا کا نظریہ، جنت دوزخ کا نظریہ، اس سے قبل کہ یہ ناچیز جو ہے الرحیم جو ہے اسم پر روشنی ڈالے، اس سے قبل میں الرحمن کی جو صفت کی کچھ یہاں وضاحت کرتی چلوں، جو اللہ تعالیٰ نے یوں تو جگہ جگہ بیان کیا، لیکن بالخصوص اس کو سورہ رحمان میں کھول کر بیان کیا۔ تو جیسا آپ جانتے ہیں کہ سورہ رحمان جو ہے وہ حسن عبادت اور حسن طرز کے لحاظ سے قرآن پاک کی زینت ہے، اور عمدہ طرز ادائیگی میں دلہن کی طرح آراستہ و پیراستہ اور مزین ہے۔ تو سورہ رحمان آپ جانتے ہیں مدنی صورت ہے، 27ویں پارے میں ہے، اس میں 78 ورسز ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ بقول حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہر چیز کا حسن و جمال ہوتا ہے، اور قرآن کریم کا حسن و جمال جو ہے وہ سورہ رحمان ہے۔ سورہ رحمان میں رحمان نے اپنے بندوں پر اپنی نعمتوں اور انعام و کرامات کی تفصیل بیان کی ہے، اور حمدیت، عبودیت، وحدانیت، قرآن کی شان و عظمت، حق شناسی اور اس پر عمل پیرا ہونے، نیز احسانات رحمان اور رحمانیت کو ظاہری و باطنی رضا و تسلیمات کے بعد شکر گزاری اور اطاعت کا جو عظیم درس دیا ہے، واطی اللہ اور ارتی اللہ رسول میں بتایا کہ تمام راز حیات جو ہیں وہ مضمر ہیں، اسی میں جو ہے وہ چھپے ہوئے ہیں۔ تو صرف سورہ رحمان میں 3 بار اسم رحمان کا ذکر آتا ہے، ایک تو سورت میں آ گیا سورہ رحمان میں، پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے اس میں رحمان کا ذکر آتا ہے، اور سورہ کے آغاز پر بھی آتا ہے۔ تو آیت نمبر 1 سے 4 تک جو ہے وہ اسم اللہ ذات رب محمد فرماتے ہیں کہ میں رحمان ہوں، اور میں نے ہی اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ انسانیت کی جان ہے انہیں نہ صرف تخلیق کیا بلکہ قرآن کا وہ عظیم تحفہ اور علم کا سمندر عطا کیا کہ جس کی مثل کوئی اور شے نہیں ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔ رب محمد فرماتے ہیں
کہ میں نے رحمان نے یعنی رحمان نے رحمانیت کی صفت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل کر دی اور انہیں ما کان و ما یکون کا علم غیب علم وحی سکھلا دیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف جو پہلے ہو چکا ہے وہ معلوم ہے، بلکہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات سے افضل اور رحمان کے بعد سب سے زیادہ مقرب اور محبوب ہیں۔ تو یہاں آپ کو یہ مرض کرتے چلوں کہ نبوت، دین، رحمانیت، معراجیت سب کی انتہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے تو یہ محمدی قلم جو نور کا قلم ہے، یہ محمدی قلم ہے، بار بار لکھتے ہیں رب محمد رب محمد، اور جس سے زیست جو ہے وہ مرصع ہے اور زیست کا حسن ہے وہ رب محمد ہے اور کوئی نہیں ہے۔ تو میرے مالک فرماتا ہے اس سورہ میں کہ میں نے رحمان ہونے کی اور یا رحمان کی تشریح و تزید، تعریف و تصیف اے میرے محبوب تم پر مکمل کر دی، اے میرے نبی تم پر مکمل کر دی، ما اکمالو کا، ما اجمالو کا، ما احسن کا۔ تو اس میں کلیئر کٹ جو ہے وہ رحمان کو کھول کے بیان کر دیا۔ اس میں رحمان نے مزید بیان فرمایا کہ اے بندہ خدا، میں نے اپنی کریمی اور رحیمی کے ذریعے تخلیق کا بنیادی فلسفہ کھول کر بیان کر دیا۔ آیت نمبر اگر آپ 5 سے دیکھیں 21 تک تو ہے، تو اس کے مضامین جو ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں، ساتھ میں عرض کرتی چلوں۔ تخلیق کا بنیادی فلسفہ ہے اس میں، کس طرح ہم نے پیئرز کی صورت میں، جوڑوں کی صورت میں ہر شے تخلیق کی، ہر شے کا جوڑا جوڑا بنایا، بالخصوص اور یہ چیز جنہوں نے اس پر واضح کر دیا کہ ہم نے زمین بنائی، اس پر آسمان بنایا، آسمان سے زمین پر پانی برسایا تاکہ تم جو ہے وہ کھیتی کر سکو، بیج بو سکو۔ اس میں بھی اب غور و فکر کریں، اس زمین اور آسمان میں بھی جو اہل تفکر اہل دانش ہیں ان کے لیے نصیحتیں ہیں۔ زمین سے کیا مراد ہے، آسمان سے کیا مراد ہے، اس پر تفکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر کس لیے؟ تاکہ آپ اس زمین سے پھر کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس میں کیا بیج بوتے ہیں، اس کی کیسے حفاظت کرتے ہیں، اور اس زمین سے پھر کیسے شجر طیبہ کی صورت میں میٹھا پھل اور شجر خبیثیہ کی صورت میں کڑوا پھل حاصل کرتے ہیں۔ اٹ از اپ ٹو یو کہ آپ جو ہیں کیا کرتے ہیں۔ تو اس پر ذرا سوچیے سمجھیے اور غور کیجیے۔ تو مالک مزید فرماتا ہے کہ میں نے رحمان ہونے کے ناطے رحمانیت کو اور پھیلا دیا، میں نے سورج، چاند، ستارے، پیڑ، دریا، سمندر، ظاہری و باطنی کہکشائیں اور مقامات تمہیں عطا کیے تاکہ تم سوچو، سمجھو اور غور کرو، تدبر کرو، تفکر کرو۔ میں نے یہ کائنات تمہارے لیے مسخر کر دی اور یہ کتاب مبین تمہیں عطا کی تاکہ تم اسے کھول کھول کر ٹھہر ٹھہر کر پڑھو اور اپنے آپ کو جان سکو، اپنا بھید پا سکو۔ بے شک جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اور اسی لیے تو علامہ اقبال کا بھی مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ لو بھی تو قلم بھی تو، جو آگے بھی میں کہتی ہوں تیرا وجود ہے الکتاب، کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ تو اس پر ذرا غور کیجیے۔ تو مزید اس میں اگر تھوڑا اس کو کھولیں تو 6، 7 اور 8، 9 میں بھی کلیئرلی کھول کر یہ بیان کر دیا گیا ورسز میں کہ ہر شے کو رب محمد نے ایک اصول و قوانین کے تحت ایک مضبوط اور مربوط کائناتی نظام کے تحت بنایا، ایک ایسا توازن والا کائناتی نظام، ایک ایسا آرگنائزڈ سسٹم ہے، ایسا آرگنائز سٹرکچر ہے کہ جس میں ہر شے قانون فطرت کے تحت اپنے اپنے محور، اپنے اپنے سرکل میں کام کر رہی ہے۔ زمین کو مرز وجود کر کے دیکھیں اور تفکر کریں تو اس کی کریکٹرسٹکس، طبی خصائص، اہل تدبر، اہل بصیرت اور حق کے راہیوں اور راہبروں کے سامنے آ جاتی ہیں کہ زمین کن قوانین فطرت کے تحت اپنا پھل اگلتی ہے۔ پھر آسمان کو دیکھو، افلا تاقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟
ہم نے کائنات میں عدل و توازن قائم رکھنے کے لیے آسمان کو زمین پر فوقیت دی اور اسے بلند کر دیا، اور آسمان کو حکم دیا کہ بارش برسائے اور زمین پر کھیتی کرے، اور قدرت کے عطا کیے ہوئے انواع اقسام کے پھل اور میوے جو ہیں وہ اس کو انعام و کرام کے طور پر دیے، تاکہ وہ ان انعام و کرام و نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکے اور رحمان اور رحیم کی رحمتوں کا شکر بجا لا سکے۔ تو ایسا کیا اس لیے کیا تاکہ میں تم پر رحمان کی رحمانیت اور نچھاور کر سکوں۔ بار بار فرمایا، 31 ٹائمز فرمایا سورہ رحمان میں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور دونوں سے فرمایا جنوں انس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ساتھ ہی رحمان نے قرآن یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے بندوں کو یہ باور کرایا کہ میں نے جو ترازو بنایا، جو سسٹم بنایا ہے، تو کائنڈلی اس میں درار ڈالنے کی کوشش نہ کریں، اس میں بے اعتدالی نہ کریں، اور کم نہ تولیں، انصاف کے ساتھ تول قائم رکھیں، یعنی فطرت قوانین کے تحت کام کریں۔ اگر آپ رحمان کی رحمانیت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فطرت قوانین کے تحت کام کریں۔ رحمان نے توازن، عدل اور انصاف کے جو پیمانے اور جو پیرامیٹرز مقرر کیے ہیں ان کو پھلانگنے کی کوشش مت کریں۔ اپنی حد میں رہ کر تمام معاملات زندگی انجام دیں، اپنی حد سے تجاوز نہ کریں۔ یہاں اکثر لوگوں نے ترازو سے مراد عام ترازو اور اشیاء کی تول اور وزن تک اسے محدود کر دیا، جبکہ اگر مرشد کامل رب رسول کی نظر سے دیکھیں تو یہ ترازو دراصل عدل و رحمان کا وہ کائناتی قوانین فطرت کا ترازو ہے، وہ پیمانہ ہے جس کے تحت تمام مخلوقات بالخصوص جنوں انس کو تخلیق کیا گیا۔ انسان کی بیس بنیاد یعنی بجتی مٹی جیسے ٹھیکری یعنی گوشت کے لوتھڑے سے بنایا، اور دوسری طرف جن کی پیدائش کو آگ سے پیدا کر دیا۔ اب یہاں پہ پھر تفکر کریں تھوڑا سا کہ مالک نے کیا کہا ہے کہ آپ جو ہیں وہ جتنے بھی آپ کی وہ ڈیلنگز ہیں، ٹھیک ہے، انفرادی ہیں اجتماعی ہیں، اس میں ان قوانین فطرت کو مد نظر رکھیں، ان قوانین فطرت کو مد نظر رکھیں تاکہ اس میں وہ آپ جو ہیں وہ اس قوانین کو جو کہ مالک نے ہم پہ مقرر کیے ہیں ان پر عمل پیرا ہوں، ان سے روح گردانی نہ کریں، تاکہ آپ رحمانیت کا میٹھا پھل جو ہے وہ کھا سکیں۔ اب یہاں تھوڑا سا یہ بتاؤں کہ یہ جو مٹی اور آگ جو ہیں، یہ دو یہاں پہ جو ذکر کیا گیا عناصر کا، تو اگر ہم مٹی اور آگ کے اجزاء اور عناصر کا الگ الگ تجزیہ اور مطالعہ کریں تو تفکر کے نتیجے میں رحمان کی طرف سے یہ عقدہ کھلتا ہے کہ مٹی جو ہے وہ کیا ہے، یعنی خاک کی خصوصیت کیا ہے۔ مٹی کسی کو کچھ نہیں کہتی، مٹی ہو جانا، خاک ہو جانا، طاعت گزاری، عاجزی، انکساری، فرما برداری، شکر گزاری، راضی رہنا، یہ ساری جو ہے نا اس سے مراد یہی ہے، مٹی ہو جانا، خاک ہو جانا، ٹھیک ہے۔ یہ جو میں آپ کو صفات بتا رہی ہوں، نفس کی فرونیت سے نجات، اور غصے اور آگ جو ہے، غصہ جو ہے مردار ہے، غصہ آگ ہے، مردار کو کھانا، جب آپ کھا لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، رحمان کی رضا پر راضی رہنا ہی خاک کی اصل صفت ہے۔ تو غور کیجئے، کمہار کی مثال آپ کے سامنے ہے، مٹی کیسے بے ضرر ہو کر اس کے سامنے پڑی رہتی ہے۔ کمہار اپنی مرضی سے مٹی سے برتن تخلیق کرتا ہے، طرح طرح کی اشکال بناتا ہے، پھر اسی میں رنگ بھرتا ہے اور بیل بوٹے کاٹتا ہے، اسے سنوارتا ہے، مزین کرتا ہے تاکہ وہ آنکھوں کو خوشنما لگے۔ بے شک اطاعت، عز و انکساری، اپنے ہونے کی مکمل نفی ہی خاک ہونا ہے، پاک ہونا ہے، عطا ہونا ہے، فنا ہونا ہے۔ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو دوسری طرف جو ہے آگ کی خصوصیت دیکھ لیجئے، آگ کا کام ہے جلانا، بسم کرنا، نقصان دینا اور تکلیف پہنچانا۔ تو رحمان نے رحمانی کے صورت میں جو رحم و کرم کی خصوصیت جو ہمیں فطرت کو ودیت کی ہے، تو اس سے جو ہے ہمیں ہٹنا نہیں چاہیے۔ پس اے بندہ مومن مومنہ، اب تو بھی سوچ سمجھ کہ تو نے رحمان کی رحمانیت کو پانا ہے تو خاک ہو جا، مٹ جا، فلاح انسانیت میں ڈوب جا، دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہو اور رحمان کی رحمانیت کو سمجھ جا۔
اور تاکہ رحمان اور رحمانیت کی مراجیت کو پا جا۔ اس لیے تو وہ اقبال کا شعر یاد آ رہا ہے، کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں، جس سے جگرے لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ تو جس نے خاک کا مطلب پا لیا، اس نے نفس کی مکمل نفی اور اطاعت الہی اور اطاعت رسول کی مکمل اطاعت و فرمانبرداری کر لی اور شریعت کو طریقت میں ڈھال لیا۔ اس نے عین رحمان کے ذریعے رحیم و کریمی کی صفت میں داخل ہو کر اپنے اندر جو ہے اجاگر کی اس کو، اور ظاہری باطنی حواس کو نیکی اور حق کی راہ پر استقامت کے ساتھ جو ہے وہ گامزن ہو گیا، یہاں تک کہ تمام ظاہری و باطنی اعمال جو ہیں وہ عین نور محمدی یعنی قرآن محمدی کے قول و فعل کے مطابق ہو جائیں۔ اسم اور جسم رحمان کی دیوی رحیمی و کریمی کی صفت میں اس حد تک جذب ہو کہ اسم اور جسم یکجا ہو کر ذات بالصفات پر منتقل ہو جائے، اور پھر طریقت سے معرفت اور حقیقت کے سب دروازے کھل جائیں، اور تمام مقامات سے گزرتا ہوا انسان فنا فی اللہ پھر بقا باللہ ہو جائے۔ بے شک کل من علیہ فان، کہ صرف ہر چیز نے فنا جانا، اسی کو بقا ہے، ہر شے کو جو ہے وہ ثبات ہے، ہر شے کو فنا ہے ما سوائے اللہ کے، بس اسی رحمان کو جو ہے وہ بقا اور دوام ہے، اسی کو میشکی اور ابدیت ہے، وہی رحمان ہے، وہی یا حیو یا قیوم ہے۔ تو اگر آپ نے رحمان کی رحمانیت کو پانا ہے تو آج کے اس بات پہ غور کیجئے، خاک ہو جائیے، اور رحمان کی جو عین رحمانیت کی صفت ہے وہ اپنے اوپر لاگو کیجئے، اپنے اندر اتریے، اور اس صفت کو اجاگر کیجئے، اس رحیمی اور کریمی کو جو رحمت للعالمین کی صورت میں ہم تک پہنچی، اس کو اپنے اندر جگائیے، تلاش کیجئے، اپنے من کی کتاب میں اتریے، اپنے آنے کا مقصد جو ہے سوچئے، سمجھیے، اور حق کے اس راستے میں آپ کے سے سیکھوں، آپ میرے سے جو ہے مجھے میرے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے جو ہے اس حق پر ایک دوسرے کو ہم گامزن کرنے کی کوشش کریں، اس رحمانیت کی صفت کو اجاگر کریں اور اس کو اپنی زندگی پر امپلیمنٹ کریں۔ آج کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ حق اللہ، بسم اللہ۔